نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین صدقت یا رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، آج شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کے حوالے سے چند باتیں آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ شعبان المعظم کی فضیلت کیا ہے اور اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک عمل کیا تھا، اور اس حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی کیا رہنمائی فرمائی، سرکار نے امت کو کیا پیغام دیا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو امت کو کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو میں نے قرآن کریم برہان رشید کی تلاوت کی ہے، سورۃ الدخان۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، خالق کائنات نے قرآن کریم برہان رشید میں لیلۃ مبارکہ فرمایا۔ اس حوالے سے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تفسیر روح البیان میں اور اس کے علاوہ دیگر مفسرین نے ان میں علامہ امام جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تفسیر جلالین میں اس کی تفسیر فرماتے ہیں، فرمایا کہ لیلۃ المبارکہ اس سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ تو یہ کتنی بابرکت رات ہے، کتنی عظمت والی رات ہے، کتنی شان والی رات ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کس طرح ہوتا ہے اور پھر رب تعالیٰ کی رحمت بندوں کو کس طرح پکار رہی ہوتی ہے، یہ وہ بابرکت رات ہے، دی خدا نے ہے اور اس کی نشاندہی مصطفیٰ نے فرمائی ہے۔ اور پھر نشاندہی سرکار نے کس انداز میں فرمائی، یہ میں آپ احباب کے سامنے حدیث مبارکہ رکھنے چاہتا ہوں۔ میرے پاس جامع الترمذی ہے، جامع الترمذی شریف کے اندر صفحہ نمبر 156 ہے، شعبان المعظم کی نصف رات کے حوالے سے امام ترمذی نے ایک باب باندھا ہے، اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے، یہ سرکار کا میں عمل بتا رہا ہوں، اس رات میں حضور کی سنت کیا ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں، انہوں نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ عن عروہ عن عائشہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیلۃ، حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ساتھ جلوہ گر تھے، رات کا وقت تھا، تو کہتی ہیں کہ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ سرکار بستر پر تشریف فرما نہیں ہیں، حضور کہیں تشریف لے کے جا چکی ہیں۔ تو حضرت عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں فخرجت فاذا ہوا بالبقیع، تو فرماتی ہیں پھر میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑی، میں جب گئی تو پھر کیا دیکھتی ہوں فاذا ہوا بالبقیع، تو میرے آقا جنت البقیع میں جلوہ گر تھے، یعنی بقیع کے قبرستان کے اندر حضور جلوہ گر تھے۔ اب یہ کون سی رات تھی؟ شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو قبرستان میں جانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور حضرت عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کہتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تجھے خوف لاحق ہو چکا تھا، تجھے ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ آپ عرض کرتی ہیں ظننت انک اتیت بعض نسائک، یا رسول اللہ واقعی میں نے یہ گمان کیا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ اب یہاں سے دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا، حضرت عائشہ الصدیقہ ذہن میں کیا سوچ رہی ہیں یہ اللہ کے نبی کو پہلے سے پتا تھا، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تجھے پتا ہے کہ یہ رات کون سی ہے، کتنی بابرکت رات ہے؟ تو حضرت عائشہ الصدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو علم نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان جملوں کو سننا ذرا، فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا، فرمایا یہ نصف شعبان المعظم کی رات ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اپنی خاص رحمت کے ساتھ نزول اجلال فرماتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، قبیلہ بنو کلب یہ ایک قبیلہ تھا جن کے ہاں کثیر تعداد میں بکریاں تھیں، بے شمار بکریاں تھیں، سرکار نے فرمایا کہ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، فرمایا کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زائد اللہ تعالیٰ میرے گناہگار امتیوں کی بخشش فرما کے ان کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قیام کرنا شعبان المعظم کی نصف رات کو یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اب اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، امت کو سرکار نے کیا حکم دیا، یہ صحیح ابن ماجہ میرے پاس موجود ہے، امام ابن ماجہ اس کے اندر باب لے کر آئے، یہ صفحہ نمبر 99 ہے۔
فرماتے ہیں کہ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، انہوں نے بھی شعبان المعظم کی 15ویں رات کا باب قائم کیا ہے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی نصف رات آ جائے، یعنی شب برات کی رات آئے، تو فرمایا کہ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تم نے اس کے رات کا قیام کرنا ہے، جس طرح سرکار کی حدیث مبارکہ جامع الترمذی کے اندر میں نے بیان کی ہے، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کو تم نے روزہ رکھنا ہے۔ آگے پھر دیکھیں فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، پھر اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے، کہاں پر؟ الی سماء الدنیا، آسمان دنیا پر، فیقول، اللہ تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے بندے کو، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کی خالق کائنات بخشش فرما دے، الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما دے، الا مبتلا فعافیہ، ہے کوئی جو مصائب میں مشکلات میں مبتلا ہو وہ رب سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کی معافی فرما دے، الا قضا الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، سورج کی طلوع ہونے تک رب کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے کوئی جو بخشش مانگنے والا ہو۔ تو یہ بڑی بابرکت رات ہے، اس کے حوالے سے بے شمار اس طرح کی احادیث تو یہ بات موجود ہیں جس میں شعبان المعظم کی 15ویں رات کے حوالے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قیام، سرکار کا عبادت کرنا بھی ثابت ہے، اور پھر قبرستان میں جانا بھی ثابت ہے۔ تو اب اس رات میں اگر کوئی بندہ اللہ کی حضور سر بسجود نہ ہو اور اب تعالیٰ کی رحمت سے حصہ نہ لے تو میں سمجھتا ہوں اس کی بدقسمتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس رات میں اپنے روٹھے رب کو راضی کریں اور اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت رات کی فیوز و برکات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔